رات دن کا اختلاف، تو گویا اس کا مطلب ہے ہمیں فینومینن سے گزر کر پردہ اٹھا کر پس پردہ حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، برٹن کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن دوسرے کمرے میں بیٹھے بزرگ والد صاحب کے بارے میں آپ کو خبر نہیں۔ دھرم سے جانربھوتی بھارت ابھیدھام سے ادھرم سے تداتمانم سے جاری سرو دھرم سنستھاپنا تھائر سمبھوانی۔ گرو نانک نے کہا اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے، ایک نور سے سب جگ اپجیا کون بلے کون مندے۔ پوڈ کاسٹ ٹاک دیکھنے والوں کو رشید راحل کا سلام۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے وادی کے مشہور و معروف دینی و روحانی شخصیت جناب ڈاکٹر سمیر صدیقی صاحب کو۔ ڈاکٹر سمیر صدیقی صاحب، ایشین میل اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم۔ جی بہت بہت شکریہ جناب، آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ کے بچپن کے بارے میں۔ آپ نے اپنی پرورش کس علاقے میں اور اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میرا تعلق جو ہے اشمقام کے ایک علمی اور روحانی خاندان سے ہے، جسے خاندان صدیقیہ کہا جاتا ہے۔ میرے آباء و اجداد جو ہیں علم و فضل میں اور روحانی جو ان کے اپنے مشاغل تھے اس میں جو ہے اپنے گرد و نواح میں ایک خاصی شہرت رکھتے تھے، اور اسی گھرانے میں میرا جنم جو ہے 1979 اکتوبر 7 میں ہوا، اور پھر میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اننت ناگ میں اسلام آباد میں ہمارا ایک اقبال میموریل انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں سے 10ویں تک میں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اننت ناگ سے ہی جو ہے 12ویں جماعت کا امتحان پاس کیا، پھر گورنمنٹ ڈگری کالج جو ہے اننت ناگ، وہاں سے میں نے گریجویشن کی، اور کشمیر یونیورسٹی سے میں نے ایم اے اسلامیات، ایم فل میں نے اقبالیات میں کیا ہے، اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی، اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے کشمیر یونیورسٹی سے کیا ہے، اور میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا وہ مولانا جلال الدین رومی پر مشتمل تھا۔ یہ میری مختصر قواعد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ روحانی سفر کے لیے؟ پہلے تو میرے گھر میں ایسا کچھ ماحول تھا جو بچپن سے سنتا آیا تھا، اپنے ہی جو اجداد میرے تھے ان کے بارے میں سنتا آیا تھا، اور اس کے علاوہ جو میرے دادا ہیں وہی میرے روحانی مربی بھی رہے ہیں، حضرت مولانا پیر غلام حسن صدیقی علیہ الرحمہ۔ تو ان کو دیکھ کر کے جو ہے ان کے مواعظ سن کے، ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس جانب بہت ہی اشتیاق ہوا میرا، اور اس کے علاوہ جو ہے بچپن سے میرا جو ہے پڑھنے لکھنے کی طرف شغف تھا، تو ان صوفیاء کرام کا، حتیٰ کہ میں نے تمام مذاہب میں جو بھی روحانی شخصیات ہیں اسلام سے پرے بھی ان کو پڑھا ہے، اور اس اعتبار سے اس جانب میں میرا رجحان بڑھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ روحانیت کی تعریف آپ کیسے کرتے ہیں؟ جہاں تک آپ روحانیت کا لفظ کہتے ہیں، دراصل انسان جو ہے وہ مرکب ہی ہے جسم اور روح سے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر کو بنانے جا رہا ہوں، بشر مانے ظاہری پردہ، اس کو بنانے جا رہا ہوں بجتی ہوئی مٹی سے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب پھر اس کا تسویہ کروں اور اس کو ڈیو پروپورشن میں بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اس بشر کے پتلے میں اپنی روح پھونک دوں گا، I will just breathe the divine spark in him۔ اور یہ جو انسان کی روح ہے یہ کیا ہے؟ یہ مادی علائق سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ جو ہے ہماری سیریل ٹائم اینڈ سپیس کا معاملہ نہیں ہے، یہ زمانی اور مکانی کیفیات کے علاوہ انسان میں ایک عالم بالا کا ایک امر ہے، اور روح کسی جہت میں نہیں، کسی سمت میں نہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انسان میں جو ہے خدا تعالیٰ کی ایک نمائندہ ایک چنگاری ہے، جو اور انسان میں جو یہ روحانیت کا یہ جو جذبہ ہے، اسپریچولیٹی کا ایک جو یہ مادہ ہے، یہ کسی بھی جو ہے مذہب، کسی بھی مسلک
اور کسی بھی سمجھ لیجیے ازم یا کسی بھی ویو پوائنٹ سے پرے ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو باتوں میں نہیں سمجھ سکتی. مثال کے طور پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جب اس عالم کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے خدا بنما تجارا آ مقام کہ بے سخن اندرا رویت کلام. اے میرے اللہ تو میری اس روح کو میری جان کو اس مقام تک پہنچا دے جہاں پر یہ میری روح تجھ سے باتوں کے بغیر لفظوں کے حجم کے بنا بات کر سکے. سو اٹ از سم تھنگ انیفیبل اینڈ انڈسکرائبیبل. انسانیت کا جہاں تک تعلق ہے، انسان کا مقام جو ہے، فلسفہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے انسان کو سمجھنے کے لیے؟ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں. انسانی جستجو جو ہے، انسان کی ذہن کی جو جستجو ہے حق کو جاننے کی، اس کی دو جہتیں ہیں. ایک تو ہے سائنس اور ایک ہے فلسفہ. سائنس آفن ٹیلز یو ہاؤ آف تھنگس. سائنس آپ سے کہتا ہے کہ آپ کون سی چیز کس طرح کر سکتے ہیں، اس میں کیا کیا خواص ہیں. لیکن فلسفہ آپ سے کیوں کہتا ہے، اٹ ڈسکرائبز دا وائی آف تھنگس. اور اس اعتبار سے جو فلسفہ ہے، فلسفہ انسان کی وہ کاوش ہے جس میں مطلق چیزوں کے بارے میں جو ہے پڑھا جاتا ہے، وچ ٹینڈس ٹورڈس ایبسلیوٹ ریئلٹیز، جہاں پر مطلق حقائق کی بازیابی کے لیے آپ کی کاوشیں ہوتی ہیں. اور وہ فلسفہ، اس میں الہیات کا عالم ہے، اس میں ہر ایک چیز کی کنہ حقیقت تک پہنچنے کی کاوشیں ہیں. جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی. اے میرے اللہ تو مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی کہ وہ چیزیں ہیں، نہ کہ جیسی وہ مجھے دکھتی ہیں. سو فلسفہ جو ہے یہ اپیرنسز سے گزر کر چیزوں کی ریئلٹی کو جاننے کا نام ہے. اور پھر فلسفے کی سرحدیں جو ہیں روحانیت سے بھی کہیں نہ کہیں ملتی ہے. اور اس اعتبار سے جو ہمارا خود کا بھی روحانی فلسفہ ہے، اٹس ناٹ اونلی سپریچول، اٹ از سم تھنگ سائیکو سپریچول، جس میں نفسیات، جس میں فلسفہ، جس میں روحانی اقدار، سب کی آمیزش جو ہے گتھم گتھا ہو گئی ہے. اور اس اعتبار سے روحانی سفر میں اس کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے جس کے رجحانات فلسفے سے بھی ملے ہوئے ہوں، کیونکہ یہ فلسفہ اس کو ان باتوں کو اظہار کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے جو باتیں وگرنہ جو ہے لفظوں سے پرے ہیں. یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے کہ ایک فلسفہ وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں فلسفی. انسان اپنے اندرون کو پہچاننے کے لیے بہت طریقے استعمال کرتا ہے. جیسے روحانیت کا معاملہ ہے کہ اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم ہوں، لیکن اس میں ہندو بھی آ سکتے ہیں، اس میں کسی بھی مذہب سے وابستہ کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے جو اپنے اندرون کو پہچان سکتا ہے اور حقیقی چیز جو ہے وہ سامنے لا سکتا ہے. لیکن یہاں جو شریعت کا معاملہ ہے، جو ایز پر اسلام، کیا ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں یا وہ الگ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک روحانیت کا مسئلہ ہے کہ اس کو آج کل کی دنیا میں جو ہے پیرینیل فلسفی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تمام جو بھی روحانی اقدار ہیں وہ دراصل ایک ہی منزل کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں. اور مثال کے طور پر شیخ نور الدین نورانی نے ایک کلام کہا ہے، اور بدقسمتی سے حالیہ دنوں میں اس کو کسی اور رنگ میں رنگا گیا. وہ کہتے ہیں آب شین تو تل قطر بیون بیون کورنک آشین. مطلب آپ کی الگ الگ مینیفیسٹیشنز ہیں، آپ کی الگ الگ اظہار ہیں. یام پوری کن کھوتک راو، جب پورب سے سورج اگا وہ پانی میں تبدیل قامت رشونی اکوئی گو. یعنی ہر ایک جو بھی اظہار ہے، جو بھی مظہر ہے، اس کے پیچھے دراصل ایک ہی خداوند کریم کی تابش ہے. چاہے یہ سورج جو باہر چمکتا ہے، چاہے اس کھڑکی سے اس کی روشنی آئے، چاہے اس کھڑکی سے آئے، یہ کھڑکیوں کا حجم جو ہے روشنی کے مقدار کو طے کرے گا. لیکن جب اندر اس کھڑکی کی روشنی ملتی ہے تو پھر آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے اب کون سی روشنی کس کھڑکی کی ہے. یہ ایک ہی بات ہے. تو یہ ایک ہی بات ہے. اور شاید ہماری کشمیری روایت جو ہے،
میں برصغیر کی پوری بات تو نہیں کروں گا. ہماری کشمیری روایت میں شیخ نورالدین ایک جگہ کہتے ہیں اکسی مالس ماجہ ہندن ہندن کیو مسلمن کیا جو تھو تک دوئی نیائے کر بندن توش خدائے. اور اسی طریقے سے شاید للہ عارفہ نے بھی ایک جگہ کہا ہے شو چھوئی تھل تھل روزان موزان ہن تو مسلمان. ترک چھک ترک مطلب ترک کشمیری اصطلاح میں اس وقت مسلمان کو کہتے تھے. ترک چھک پان پرزان سائی چھے صاحب سی زانی زان. تو اس اعتبار سے اب جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ روحانی جو بھی واردات ہیں، واردات قلبی ہے، یہ ایک بحر بے کراں ہے. لیکن پھر بھی آپ کو جو آپ کا ایڈریسی ہے، آپ کا مخاطب ہے، اس کو ایک پرسپیکٹو میں یہ بات آپ کو کہنی ہے. آپ کو ایک پیرایا چاہیے جس پیرائے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں. تو شریعت اس کے لیے ایک پیرایا آپ کو، یعنی ہم کشمیری میں اس کو ایک قالب کہہ سکتے ہیں. قالب کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ پیالہ ہے، میں پانی پیتا ہوں، اصل میں میرا ہدف پانی ہے، لیکن یہ پیالہ بھی ضروری ہے تاکہ اس کے تاکہ پانی پیا جا سکے. تو جو بھی یہ اور چندوگیہ اپنشد ہندوؤں کا ایک اپنشد ہے، اپنشدا میں جو ہے خدا کی توحید کی بات کی گئی ہے. وہاں پر وہ ایک بات کہتے ہیں اس کے مصنف، وہ کہتے ہیں گائے جو ہوتی ہے الگ الگ رنگ کی ہوتی ہے، کوئی کالی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلی ہے، لیکن دودھ جو ہے ہر ایک کا ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کی بھی قالب کی بھی ضرورت ہے. ہم قالب کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن در حقیقت اصل مقصد جو ہے مشروب ہے، جو اندر ہے. سمیر صاحب، بہت اچھی بات آپ نے ہمارے ناظرین کو کہی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہمارے معاشرتی، سماجی اور مذہبی کیا خاص چیلنجز ہماری سوسائٹی کو ہے؟ آپ دیکھیے یہ پوسٹ ماڈرن ایبریشنز جو ہیں، جو پس جدیدیت کے ہمارے پاس چیلنجز ہے. ہر ایک چیز اپنی معنویت کھو رہی ہے. ہم ہر ایک چیز میں ایک سطحیت دیکھتے ہیں. بے ادبی معاف، اگر آپ صحافت کو ہی لیں تو ہر ایک آدمی جس کے پاس موبائل فون ہے وہ صحافی بنا ہوا ہے. تو یہ صحافت کی اخلاقیات کیا ہے، اس کی ایتھکس کیا ہے آف جرنلزم، یہ آپ جانتے ہیں. اسی اعتبار سے ہر ایک انسان جو ہے اپنے اپنے جاب میں، اپنے اپنے فیلڈ میں معنویت کھو رہا ہے، اور انسان جلد باز ہے. ہی وانٹ شارٹ کٹس ٹو سکسیس. اور اس کے اعتبار سے جو ہر ایک چیز میں جو ڈیپتھ ہوتی ہے، وہ ڈیپتھ ہم کھو رہے ہیں، ہم کھو گئے محسوسات ہو رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے اس چیز کو دور کرنے کے لیے، اس چیز سے بچنے کے لیے؟ میرے خیال سے اس چیز سے بچنے کے لیے انسان کو جو ہے کثرت جو ہے، ملٹیپلسٹی جو ہے، جو ایک تنوع ہے کہ ہم ہر طرف سے بکھرے ہوئے ہیں، ہم کو اپنے آپ میں ہی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. انسان کے اندر اتنی وسعتیں ہیں کہ کائنات کی تمام وسعتیں اس میں غرق ہو سکتی ہیں. اور اگر انسان اپنی وسعتوں میں غرق ہو جائے تو اس کو کچھ ایسا ملے گا، کہ ایک بحر بے کران ہے. اور آپ پائیں گے مشرق و مغرب چہار سو نیز دریں عالم بجز اللہ نیز، کہ یہاں پر اس عالم کی اس عالم میں آفاق اور انفس سارے گم ہیں. اور اللہ نے قرآن میں ہم سے ایک جگہ کہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم آپ کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے. آفاق یعنی ایکسٹینڈڈ یونیورس. مثال کے طور پر ہر ایک چیز جو ہے اللہ کے یا ابدی حقیقت کا کوئی نشان ہے. مثال کے طور پر آپ قرآن ہم سے کہتا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ آپ نے اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے بنائے خدا نے. اب اگر مجھ جیسا کوئی مولوی صاحب ہوگا وہ کہے گا کہ مجھے اور اونٹوں میں اس میں مشابہت مناسبت کیا ہے، لیکن اللہ ہم سے یہ باور کرانا چاہتے ہیں. اف یو ایون لک ایٹ کیملز جو دیور ان دا بیک یارڈ آف عربس، تم ان کو دیکھو گے تو ان کی بایولوجیکل کنسٹرکشن میں بھی تم کو اس کی تخلیقی دانائی، کریٹو وزڈم کا انڈیا ملے گا. اونٹ بھی ایک آیت ہے،
جس طریقے سے قرآن کی اپنی آیت ہے، باہر میں ظاہر میں بھی آیات ہیں، یہ چرندے پرندے، یہ چلتے ہوئے دریا، اختلاف اللیل والنہار، رات دن کا اختلاف، تو گویا اس کا مطلب ہے ہمیں فینومینن سے گزر کر پردہ اٹھا کر پس پردہ حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ مگر آج کل کے ایبسرڈزم میں، جلد بازی کے دور میں اتنی فرصت کسی کے پاس نہیں کہ پردہ اٹھا کر کے پس پردہ محبوب کو دیکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ باہری آیات میں دیکھتے ہیں اس سے زیادہ فی انفسکم تم اپنے آپ میں دیکھ سکتے ہو، اور اس کے لیے ٹھہراؤ چاہیے، اس کے لیے چاہیے کہ یو نیڈ نو شارٹ کٹس، یو نیڈ سکل۔ اسلام ہنر پہ زور دیتا ہے تاکہ آپ اس چیز کی اصل حقیقت کو دیکھ سکیں۔ یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھر کے سامنے آتا ہے کہ جب ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، ہر کوئی انسان اپنے اپنے کام میں مشغول ہے، جی، خود شناسی، خود عکاسی، اپنے اندر وجود کو پانے کے لیے کس طرح سے انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ جہاں تک یہ آپ کہتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے خود شناسی پیدا کر سکتا ہے اس موجودہ دور میں جہاں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بزی ہے، تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے پریورٹیز متعین کرنی ہوں گی۔ مطلب ہر ایک چیز کی اپنی اپنی پریورٹی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک معمولی مثال دیتا ہوں۔ ہر ایک آدمی آج کل سوشل میڈیا پر تمام دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، برٹن کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن دوسرے کمرے میں بیٹھے بزرگ والد صاحب کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہے۔ تو آپ تو تمام دنیا بھر سے کنیکٹ ہو رہے ہیں لیکن اپنے گھر میں اپنے چہیتوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ہم کو پریورٹیز، ترجیحات متعین کرنی ہوں گی، اور جب آپ ترجیحات متعین کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ میرے اصل وجود سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم کو دنیا بھر کی فکر ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکلا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، میں خود کیا کر رہا ہوں، میں خود کا ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، ویئر از مائی لوکس اسٹینڈس۔ مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ میں اپنے اپنے آپ کے ساتھ وقت بتا سکوں۔ اسی لیے شاید ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں، ہم بھاگنا چاہتے ہیں کثرت کی طرف، کیونکہ میں نے کثرت کو ہی کلٹیویٹ کیا ہے۔ جو میری اندر کی اکائی کی دنیا ہے وہ سنسان ہے، اور اس کی طرف آنے سے ڈر لگتا ہے انسان کو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری مذہبیات ہیں آج کل، بدقسمتی سے آپ ہماری زیارت گاہوں کو دیکھیں گے، ہماری خانقاہوں کو دیکھیں گے، ہماری مساجد کو دیکھیں گے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ فروعیات، میں ججمنٹل بن رہا ہوں، آپ کو نیک قرار دے رہا ہوں، اس کو بد قرار دے رہا ہوں، اس کے لیے جنت قرار دے رہا ہوں، اس کے لیے جہنم قرار دے رہا ہوں، اور خود اپنے آپ کا احتساب نہیں کر پا رہا ہوں، جس کے مطلب حضرت شیخ نور الدین نے کہا ہے ساری نیک بوئی ہوت بد، مگر مجھے اپنی یہ بدی کبھی دکھتی نہیں ہے تاکہ اس کی اصلاح کر سکوں۔ تو اس کا مطلب ہے مجھے کثرت سے گزر کر کے، الگ الگ نکات، دائرے کے بیرونی نکات سے گزر کر پہلے اپنے مرکز کی طرف آنا چاہیے، جہاں پر میں کھڑا ہوں، جہاں پر میری زمین ہے، تاکہ وہاں پر دیکھ کر کے میں دیکھ سکوں کہ اب مجھے کرنا کیا ہے۔ یعنی روحانی مشق جو ہے، عبادات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو روحانی عبادات ہے یا جو ذکر اذکار ہے، یہ انسان کو موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں سماج کی فلاح و بہبودی اور ترقی کے لیے کہاں تک کامیابی دلا سکتے ہیں؟ جہاں تک عبادت کا مسئلہ ہے، پہلے ہم کو عبادت کو بھی سمجھنا چاہیے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ عبادت کس حد تک سود مند ہے۔ اگر عبادت محض رسمی ہے، مطلب یہ آپ نے فرائض 5 کا ڈھانچہ بنا دیا ہے اور عبادت کی روح نہیں ہے، عبادت کا مطلب یہ عبد ہونے کا مطلب، عبادت کا مطلب ہے کمال تذلل، اپنے آپ کو کسی بالا ہستی کے سامنے اتنا ذلیل اور حقیر کر کے پیش کرنا کہ اب آپ کی اپنی تمام اعتبارات، جو آپ کا اعتباری وجود ہے وہ ختم ہو جائے، اور سامنے صرف وہی رہے جو ہے،
اس کے علاوہ آپ کچھ نہ دیکھیں، اور یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف جو ہے فارمیلٹیز کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک زکوٰۃ کی عبادت کو لیجیے، مالی عبادت کو لیجیے، ہم دیتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کو ڈونیٹ کرتے ہیں، باقی چیزوں کو، تو اس کا مطلب لگتا ہے کہ جس کے پاس روپے پیسے ہے وہی صرف مالی عبادت کر سکتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہماری صدقے کی تعریف کیا فرمائی ہے؟ فرمایا التبسم الی وجہ اخیک لک صدقہ، اگر آپ اپنے غم زدہ بھائی کی طرف مسکرا کر کے دیکھتے ہیں، ایسا ہے کہ یو آر گیونگ ہم سم تھنگ ان چیریٹی۔ وَأَمَاطَتُكَ الْأَذَى وَالشَّوْكَةَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر آپ راستے سے پتھر کنکر ہٹاتے ہیں تو جو دن بھر اس راستے سے چلتے ہیں آپ ان سب کو خیرات دے رہے ہیں۔ تو ہمارا خیرات دینے کا تصور صرف مالی نہیں، اس کے لیے آپ کو ٹاٹا برلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک غریب سے غریب انسان بھی مسکرا کر کے صدقہ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز ہے، باقی عبادات ہے۔ مثال کے طور پر ہماری احادیث کے منابع میں ایک حدیث ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، پہلے ان سے ایمان کی تعبیر پوچھی جاتی ہے، تو ایمان وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بلیف ہے، پھر اسلام کی تعبیر پوچھی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے پھر جو آپ بلیف کرتے ہیں اس کے اعتبار سے جوارح سے آپ کی ایکشنز جو ہیں اسلام ہے۔ پھر ان سے ایک سوال اور کیا جاتا ہے، وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تجھے اب یہ حد حاصل نہ ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، کم از کم یہ تجھ پر باور ہو کہ وہ مجھے ہم وقت دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اپنی تمام خود پسندی سے، عجب سے گزر کر کے اس ہستی بالا مطلق کے سامنے کمال تذلل اختیار کیا جائے، اور اگر مجھ میں ایسا کمال تذلل پیدا ہو گیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک عبد ہوں، تو شاید میں بیوروکریٹک چیئر پر بیٹھ کر انانیت کی وجہ سے اپنے ماتحتوں کا قافیہ تنگ نہیں کروں گا۔ اگر مجھ میں یہ تذلل پیدا ہو گیا کہ انانیت سے میں گزر گیا، تو اگر میں ایک بزنس مین ہوں تو میں ایک ایسا بزنس کروں گا کہ جس میں جو ہے صرف اپنے کارپوریٹ جو ہے ہاؤس کو اسی کو نہیں دیکھوں گا، میرے لیے پھر کچھ سوشل کمٹمنٹس بھی ہوں گی اپنی بزنس میں سے، یعنی خود بخود جو معاشرہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور جو چاہتے ہیں۔ تو عبادت میرے نظر میں عبادت جو ہے ایک ٹرانسفارمیشن ہے، عبادت قلب ماہیت ہے، فرد کی بھی سماج کی بھی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک اور سوال، انتہا پسندی اور بنیاد پرستی یا سماجی ناانصافی، ان مسائل کو روحانی اینک کیسے حل کر سکتی ہے؟ انتہا پسندی، شدت پسندی، یہ کسی بھی مذہب میں جو ہے روا نہیں ہے، اور ہمیں قرآن پاک میں کہا گیا ہے اگر آپ کا کسی کے ساتھ مجادلہ بھی ہو یا ڈائلیکٹیکل آرگیومنٹ بھی ہو، ہم سے کہا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلائیں، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر آپ کو مجادلہ بھی کرنا ہو تو اس طریقے سے کریں جو احسن طریقہ ہے۔ یعنی مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے وی مسٹ ایگری ٹو ڈس ایگری، اگر آپ مجھ سے جو ہے کسی بات میں اتفاق نہیں کر سکتے تو ہمیں کبھی کبھار نا اتفاقی پر بھی اتفاق کرنا چاہیے، اور اس کے باوجود بھی ہم ایک ہی دسترخوان پر کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ تو یہ تو مذہب کی بات ہوئی، شریعت میں بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی تک آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم کہاں گر گئے ہیں آج، نجران کے عیسائی آئے تو رسول اکرم نے مسجد نبوی کے صحن گاہ میں ان کے لیے الگ خیمہ استوار کروایا اور ان کی خدمت کی۔ اگر آپ ہندوازم کو ہی لیں گے، اگر آپ بھگوت گیتا کو لیں گے، میں کمپریٹو ریلیجنز کا تھوڑا بہت حقیر سا طالب علم رہا ہوں، کہتے ہیں یدا یدا دھرمسیہ دانربھوتی بھارت ابھیدھامسیہ ادھرمسیہ تداتمانم سجانیم سرو دھرم سنستھاپناتھایا سمبھوامی یوگے یوگے، جب جب بھی ادھرم کا بول بالا ہوگا، دھرم کا ناش ہوگا، تب تک وہی ایک ہی حقیقت باور کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی آتا رہے گا، اور اصل جو مطلق حقیقت ہے وہ ہر ایک کی ایک ہی ہے۔ اگر آپ ہندو ہیں،
اگر آپ سکھ ہیں تب بھی اگر آپ اپنی اصل پر ہیں، اصل پر قائم، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ہارڈ لائنر بن سکتے ہیں۔ گرو نانک نے کہا اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے، ایک نور سے سب جگ اپجیا کون بلے کون مندے۔ اور اسی اعتبار سے اگر آپ حضرت عیسیٰ کا سرمن آن دا ماؤنٹ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ابکئی ہستیاں ہوتی ہیں، جو ابکری شخصیات ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں سے گزر کر کے جو ہے ایک ہیومنزم اختیار کرتے ہیں، وہ یگ پرش بن جاتے ہیں، وہ اپنے دور کے ابو الوقت بن جاتے ہیں، صاحب وقت بن جاتے ہیں۔ اور ان کے بس آخری یہ بات کہوں گا کہ ان کے دامن عاطفت میں نیک بد، کالا گورا، سیاہ سفید سب کے لیے جگہ ہوتی ہے، عفو و عافیت ہوتی ہے، جس طرح رسول اکرم نے آخری خطبے میں فرمایا لا فضل العربی علی العجمی، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، ولا لاجمی علی عربی، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، ولا لاسود علی احمر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کلکم من آدم و آدم من التراب، تم سب آدم کی اولاد اور آدم کی حقیقت مٹی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مذہب جو مذہبی کاوشیں ہیں، روحانی کاوشیں، وہاں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش وہاں نہیں۔ پر انتہا پسندی کی کبھی کوئی گنجائش۔ ٹیکنالوجی اور روحانیت کا ملاپ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم صرف انہی مشینوں میں گم ہو کر کے رہ جائیں تو بقول علامہ اقبال وہ کہتے ہیں کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ کبھی یہ جو ہے ماڈرن گیجٹس جو ہے نا آپ کی فطرت کو، آپ کے ان جذبات کو جو کچل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر لگے ہوئے ہیں اور اسی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھار چاہیے کہ اپنی بوڑھی ماں کا تبسم بھی دیکھیں، اس کی آنکھوں کا پانی بھی دیکھیں، تو یہ احساس مروت، یہ آلات احساس مروت کو کچل نہ دے تو تب غلط ہے۔ اور اگر آپ اس ٹیکنالوجی کو اس اعتبار سے استعمال کرتے ہیں کہ کسی کا درد کم کریں، کسی کا کرب کم کریں۔ آپ کی ذات کے لیے ایک سوال، یہ ذاتی سوال آپ کا ہے کہ آپ سنی مسلک سے وابستہ ہیں، لیکن شیعہ لوگ آپ کو بہت فالو کرتے ہیں، کیوں؟ اس کے ریزنز کیا ہے؟ میں مسلکوں میں بھروسہ نہیں کرتا۔ میں کسی بھی، نہ میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، مکتبی شیعہ مسلک سے، نہ میں مکتبی سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک آئیڈینٹی دی ہے مسلمان۔ آئی ڈونٹ نیڈ سپلیمنٹری آئیڈینٹیز۔ مے چھنہ ڈکھن ہن ضرورت باقین آئیڈینٹیزن ہن کی ییٚلہِ مے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اک پہچان دسمژ چھ، اور میرے خیال میں مسلمان ہونا میرے لیے قابل فخر ہے۔ ابھی ایک بات یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پر امت کو وصیت میں دو چیزیں دی۔ فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں خدا کی کتاب اور اہل بیت آپ کو دے رہا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے جو اسلام میں پھر پولیٹیکل ایولیوشن ایک ہوا اموی دور میں، عباسی دور میں، تو ہماری تھیولوجی پر بھی اس کا اثر پڑا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کلامی پوزیشن منزل من السما ہے، اس میں وقتاً فوقتاً جو تبدیلیاں آتی رہی سیاسی سماجی حالات کو لے کر کے، اور پھر ایسا ہوا، اسی وجہ سے مسلکوں میں بٹ گئے پھر ایسا ہوا کہ آپ نے حصہ بٹائی کر لی۔ یہ صرف اہل بیت کو اور صحابہ کا معاملہ نہیں، میں آپ کو ابھی ایک بات بولوں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک مسلک ہے، وہ کہتے ہیں عشق رسول پر ساری دعویٰ داری ہماری ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ۔ دوسرا مکتب ایسا، وہ کہتا بس توحید پر ٹھیکے داری ہماری ہے، اور آپ ہمارے بغیر توحید کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور ہر ایک نے اپنے کھول بنا لیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، جب ہم نصوص سے بڑھ کر تعبیرات پر زور دیتے ہیں، نصوص ہیں قرآن، آپ نے قرآن پر زور نہیں دیا، قرآن کے الفاظ پر معنی پر زور نہیں، اپنے مولوی کی تعبیر پر زور دیا، اور اپنے مولوی کی تعبیر کو قرآن کی نص پر حاوی کر لیا۔ دیٹ از ڈیزاسٹر۔ اور میں اپنے دیوبند کو، اپنی بریلی کو، اپنی شیعہ کو، اپنی سنی آئیڈیالوجی کو قرآن پر مسلط کر دیتا ہوں، اور اس قرآن سے وہ کچھ پھر کام لیتا ہوں جو میری اپنی سبجیکٹو انٹرپریٹیشن ہے، نہ کہ یہ کہ میں اپنی تمام سبجیکٹو انٹرپریٹیشن کے ہتھیار قرآن کے سامنے سرنڈر کر کے وہی لوں جو یہ مجھے دیتا ہے۔
اپنی زندگی کے تجربات اور روحانی سفر کے اعتبار سے ہمارے ناظرین کو کیا نصیحت اور کیا مشورے دینا چاہتے ہیں؟ حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کہتے ہیں، ریشیان ان دیار اکثر اویسی بود ان چشم عبرت بین شام بود از غیب اکتحال۔ اس دیار کے اکثر ریشی جو ہیں وہ اویسی رہے ہیں، یعنی ظاہری سلاسل کے علاوہ بھی ان کی ایک رگ جو ہے وہ اویسیت کی طرف پھڑکتی ہے، جہاں پر جو ہے سلاسل سے پرے ایک بات ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا تمام مطلب اہل دل ہیں، اہل ذوق ہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب لوگ آپ سے کہیں آپ زیارتوں پر ہی جائیں، آستانوں پر ہی جائیں، آپ پیر صاحبان کے پاس ہی جائیں۔ تھوڑا تأمل کریں، کبھی کسی دریا کے کنارے بیٹھیں جہاں علامہ اقبال نے کہا کوہ دریا و غروب آفتاب من خدا را دیدم اینجا بے حجاب۔ کبھی فطری نظاروں کو دیکھے اور اس کے ساتھ گل مل ہونے کی کوشش کرے، آپ کے اندرون سے ایک صدا آئے گی کہ یہ جو شش جہاتی دنیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اور جب آپ کو اس کی کشش ہوگی تو یہ آپ کو بے قرار کرے گی اور آپ کو اپنا ہدف ڈھونڈنے پر مجبور کرے گی۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہے، میں کبھی کبھی کچھ لکھتا ہوں، میں نے لکھا ہے میں چھوڑم یار طرفاتن اماپوز عام نو کہاں پائی پتو لاگن میں دوپ یارن میرٹ مز جائے در دل چھئی۔ سمیر صدیقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایشین میل پوڈ کاسٹ تاک میں شرکت کی، پھر کبھی آپ کو دعوت دیں گے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ سمیر صدیقی کی باتوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، اور آئندہ کسی اور شخصیت کو اس پروگرام میں دعوت دے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔